زکوٰۃ دینے کا آسان طریقہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں. ایک بندہ 7ویں رمضان کو یا 10 رمضان کو جو بھی آپ فرض کر لیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، وہ اس دن اپنا حساب لگائے گا. اس دن اپنا حساب لگائے گا. اچھا جی میرے پاس ایک کیا ہے، سونے کا ڈھیلا ہے، یا مردوں کے پاس تو کم ہی ہوتا ہے، بہرحال سونا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، 50,000 روپے جمع ہیں، 50,000 روپے فلاں کو ادھار دے رکھے ہیں، 50,000 روپے کمیٹی میں ڈال رکھے ہیں، جو کمیٹی کے ناغے اس نے بھر دیے ہیں، جو کمیٹی کے ناغے کیا کر دیے ہیں بھائی، بھر دیے ہیں. اور اس نے کوئی ایک آدھا پلاٹ بھی لیا ہوا ہے. آج کل لوگ قسطوں پر پلاٹ لے رہے ہیں نا، ہے نا، تو بھائی پلاٹ کی قسطیں بھی اس نے دے رکھی ہیں، 1,00,000 روپے کی پلاٹ کی قسطیں بھی دے رکھی ہیں. اب جناب سارے پیسے جمع کرنے کے بعد اس کو دیے، یہاں دیے، وہاں دیے، جن کا یہ مالک ہے، خود جن کا مالک ہے، اگرچہ وہ اس کے پاس ابھی ہے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن یہ مالک تو کیا ہے، خود مالک ہے نا. اب وہ سارے پیسے کیا کر لے گا، جمع کر لے گا. جمع کرنے کے بعد مثال کے طور پر آنسر کیا آیا، 3,00,000 روپے آنسر آیا. اب اس نے دیکھنا ہے، اچھا یار میں نے فلاں فلاں سے قرض بھی لیا ہوا ہے، اب اس قرض کو مائنس کریں گے، 25,000 فلاں کے دینے، 25,000 فلاں کے دینے، 25,000 فلاں کے دینے. اب یہ جتنے پیسے بنیں گے ان سب کو کیا کریں گے، مائنس کرتے چلے جائیں گے. جو آنسر آئے گا، مثال کے طور پر آنسر آ گیا بھائی 2,25,000 روپے. اس آنسر کو فٹافٹ تقسیم کریں 40 پہ. 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ ہماری زکوٰۃ بنے گی. بھائی سمجھ آئے گی بھائی بات؟ آسان کام ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے، اور یہ مسئلہ اکثر خواتین کو پیش آتا ہے، اکثر. اور چونکہ بھائی مال کیا ہے، مال کی تو محبت ہوتی ہے، لہٰذا وہ پھر ادا نہیں کر پاتی زکوٰۃ کو. ان کو پھر شیطان کیا پڑھاتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے جناب یہ، اور ادھر سے رستے تلاش کرواتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے لیے کیا کہا تھا بھائی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو پھر کیا آئے گی، زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہیں ہماری جیبوں میں، یہ نوٹ نہیں تھے. سمجھ آ رہی بھائی بات؟ اس وقت سکہ ہی کیا تھا، یا سونے کا سکہ ہے یا چاندی کا سکہ ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ 2 نصاب بتا دیے. اب یہ جو ہمارے پاس کیا ہے بھائی، نوٹ پڑا ہوا ہے، یہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے. لہٰذا اگر ایک خاتون کے پاس گھر میں 1 تولہ سونا بھی ہے یا 1 تولہ سے کم بھی سونا ہے، اور اس کی مالیت کس کے برابر پہنچ رہی ہے بھائی، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. کب؟ جب اس خاتون کے پاس کچھ نوٹ بھی ہوں، کیونکہ نوٹ کیا ہے بھائی، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہیں. اب ایسی تو کوئی خاتون نہیں ہوگی کہ بھائی وہ کہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی، جو یہ نوٹ ہے ہمارا، 1 روپیہ بھی نہیں ہے. ایسی تو کوئی خاتون چونکہ ہے نہیں. جب ہے نہیں ہے اور روپیہ جب آئے گا تو وہ ہم نے چاندی بھی بنایا، تو لہٰذا سونا اور چاندی کیا ہو گیا، جمع ہو گیا. جب سونا چاندی جمع ہو گیا، اب وہ جو چاندی کی مالیت کیا تھی بھائی، 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی. لہٰذا اس کی مالیت کو جب وہ پہنچ جائے گی تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اب بات سمجھ آئے گی بھائی بات؟ تو میری بہنیں جو اوپر بات سن رہی ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اگر ان کے پاس سونا ہے، یقینی بات ہے پیسے بھی ہوتے ہی ہیں، تو جتنا سونا ہے اس کا حساب لگائیں، پیسوں کو جمع کریں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر بھائی کل قیامت کے دن یہی سونا اسے پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور ہمیں پھر اسے کیا کیا جائے گا، داغا جائے گا. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی زکوٰۃ دینے والوں کو کہ یا اللہ جی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ڈال دیجئے، ان کا مال بڑھا دیجئے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کا مال ضائع کر دیجئے. اور ضائع کی بھائی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ضائع کی یہ صورت ہی نہیں ہے کہ بھئی ضائع کا مطلب یہ ہے کہ مال ختم ہو گیا، بیلنس 0 ہو گیا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات ضائع کی صورت یہ بھی ہوتی ہے مال بہت ہے بندے کے پاس لیکن بیمار ہو گیا، اس مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا. مال بہت ہے لیکن سکون چھن گیا. مال بہت ہے، اولاد نافرمان ہو گئی. مال بہت ہے، بیوی نافرمان ہو گئی.
اور یہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ غریبوں کا جو مال تھا، وہ زکوٰۃ جس نے مال کو پاک کرنا تھا، صاف کرنا تھا، جب اس کو ادا نہیں کیا، غریبوں کا مال اپنے بچوں کو کھلایا، وہ گند اپنے بچوں کو کھلایا، اب اس کو کھلانے سے بچوں کی کیا ہوئی بھائی؟ تربیت ہوئی۔ یہی بچے بڑے ہوں گے اور جب جوان ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ یہ ہمیں ذلیل و خوار کریں گے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے، ہمارا سکون کا باعث بنے، دنیا بھی سکون والی ہو، آخرت بھی سکون والی ہو، تو ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا ہم تو پورے سال دیتے رہتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، تو بھائی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے کہ آپ نیت کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جیسے ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے، اب نفل پڑھنے سے فرض تو ادا نہیں ہوں گے نا، تو اسی طرح صدقہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے وہ نیت کرنی پڑے گی۔ بھائی معاف کیجئے گا، تھوڑی سی مسئلے رہ گئے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ، میں معذرت چاہتا ہوں ایڈوانس میں، کچھ لوگ مجھے بعد میں کہہ کے جاتے ہیں اپنے عہدوں کی پاسداری کریں، تو ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی باتیں ان کو مزید کر لیں۔ بھائی ایک صاحب جو ہیں ایسے ہیں کہ انہوں نے آج زکوٰۃ کا حساب لگا لیا کہ بھئی میرے پاس کیا ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے میری، مثال کے طور پر اس کی بن رہی ہے 10,000 روپے زکوٰۃ۔ اب 10,000 روپے آج ہیں ہی نہیں ہے، 7 رمضان کو 10,000 روپے نہیں ہے، اب کیا کرے؟ یہ تو مشکل ہو گئی۔ تو بھائی مشکل کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 7ویں رمضان کو اپنا حساب لگا لیں، سارا حساب کر لیں، چونکہ 7 رمضان کو کیا ہو رہا ہے، اس کا سال پورا ہو رہا ہے، 7 کو 10 کو جس کو بھی ہو رہا ہے، تو جب اس نے حساب کر لیا، حساب کرنے کے بعد آنسر آیا 10,000 20,000 جتنا بھی آنسر آیا اس کو یہ اپنے پاس لکھ لے۔ اب لکھنے کے بعد جب اس کے پاس پیسے آتے رہیں، یہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرتا رہے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو آسانی نہیں ہے، ایک بندے کے پاس پورا سال ہے، پورے سال بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، اگلے سال اس کو ڈال دے، کیونکہ اس کے پاس یہ کیا ہو گیا، قرض ہو گیا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جب بھی یہ موقع ملے اس کو کچھ صدقہ کرنے کا، یہ کیا نیت کرے گا، بھائی میں اپنی فرضی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو آسانی سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب بھائی زکوٰۃ ادا کس کو کی جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف اس کے بیان کیے ہیں، وقت پورا وہ مختصر بات کرتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، ہر غریب مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے اموال پر کیا ہے بھائی، کام پہ لگا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے والے، یعنی وہ کیا ہے بھائی، اور یہ کیا ہوتے ہیں بھائی، جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو کسی کمیٹی نے بنا دیے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں کیا ہوں بھائی، مسافر ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بھائی ایک بات یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو، اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے جتنا بھی غریب ہو، اسی طرح بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باقی رشتے جو ہیں ان میں بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا بھائی غریب ہے، ماموں غریب ہے، چاچو غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، بھانجا غریب ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ دے، اس سے ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب الگ ملے گا اور اقربا پروری کا ثواب الگ ملے گا۔ رشتہ دار کس نے کیا رکھا ہے بھائی، خیال رکھا ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اس کے ساتھ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، زکوٰۃ کو دیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو دیں، کسی امیر بندے کو نہیں، بلکہ زکوٰۃ غربا کو تلاش کر کے دیں کہ کون بندہ غریب ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، وہ نہیں کہہ رہے ہوتے یار مجھے مال دے دے، میں غریب، میں مر گیا، میں پس گیا، وہ روپوش ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں زکوٰۃ ادا کرتے، مطلب نہیں سوال کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یحسبهم الجاہل، جاہل بندہ، ناواقف بندہ کیا سمجھتا ہے، اغنیاء، ان کو غنی سمجھتا ہے، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، ان کو پہچانے ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا تلاش کریں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے حالات کیا ہیں بھائی، ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، تو ان کو بھی ہم نے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس سے تو کیا ہوگا، وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو بتانا ضروری نہیں ہے، ہاں آپ کی اپنی نیت ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دوسرے بندے کو چاہے یہ کہتے ہیں بھائی یہ ہدیہ ہے، یہ کیا ہے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اپنی نیت کیا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک زکوٰۃ کا بہترین مصرف جو ہے وہ ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا ادارہ بھی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے کتنے ہی فلاحی کام ہیں، اس کے کتنے ہی فلاحی کام ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ادا کریں۔ ایک آپشن آپ کو یہ بھی بتا دی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح اور مستحق لوگوں تک پہنچانا وہ اس ادارے کا کام ہے، اس کی پوری ٹیم ہے جو تحقیق کرتی ہے اور تحقیق کے بعد کیا کرتی ہے، زکوٰۃ ان تک پہنچاتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔